مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی صبح کے لیے، اور شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے آگے چلتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں اور کبھی دستبردار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم دور بھی چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کی محبت اور اس کی شفقت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ کبھی اگر بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اور یہ اس رشتے کو ہم نے قائم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، چاہے دور بھی چلے جائیں۔ بچے ماں باپ سے تو وہ فون کے ذریعے سے باتیں کرتے ہیں، اور ان کی رشتہ رہتا ہے، ہمیشہ ہی رہتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں۔ کیا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا بیٹی رہتے ہیں، وہ کبھی رشتے بدلتے نہیں۔ اسی طرح ہمارے باپ کا رشتہ ہم سے کبھی نہیں بدلتا، وہ اور ہمارے باپ کا رشتہ ایک عجیب رشتہ ہے۔ اور ہم شکر کرتے ہیں کہ باپ ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، ہر روز ہمیں دن دیتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کو سنیں سمجھیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں محکوم ہے اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والے اور سننے والے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمیں خدا وقت دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو عزرا کی کتاب ہے، اور اس کا 8واں باب اور اس کی 21 آیات میں یوں محکوم ہے: تب میں نے ہادہ کے دریا پر روزے کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروختن بنے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عزرا کون تھا؟ عزرا ایک نبی تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اس نے یہ کام شروع کیا۔ اسی طرح جب اس بادشاہ کی حکومت تھی، ارسا کی بادشاہ کی حکومت تھی، تو اس نے ان لوگوں کو سرائی سے رہائی دینے کے لیے اس نے کیا کیا؟ لوگوں کی رہنمائی کی، انہیں دکھایا اور انہیں بتایا کہ ہمیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے، اتنی فوجیں نہیں تھی، اتنی مدد نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکے۔ انہوں نے بادشاہ کو بھی کہنا ناپسند کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے وہ یہ نہیں وہ بادشاہ سے شرم کے مارے مدد لینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اسی باب کی ہم عزرا کے ہی 8ویں باب کی 22-23 میں لکھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں عزرا نے منادی کی کہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزے رکھنے کا ایک مقصد تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے جب وہ اس جگہ سے موو ہو رہے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اتنے لوگ انف نہیں تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہ نہیں بھروسہ کیا کہ ہم بادشاہ کو کہیں تو وہ ہمیں بہت سارے رتھے دے دیں، فوجیں دے دیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے منادی کی، اور منادی کے لیے اس نے کیا کہا کہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ خاص موقعوں پر یہودی روزہ رکھ کر ظاہر کرتے تھے کہ ہم خدا کے حکم دانی کرنے پر پشیمان ہیں۔ اس موقع پر وہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے خدا کی مدد مانگ رہے تھے، خدا سے درخواست کر رہے تھے کہ ہماری مدد کریں۔ عزرا اس بات سے نہیں شرما رہا تھا کہ عزرا کیا مراد یہ نہیں تھا کہ میں احسان
مجرم کے باعث شرمندہ یا پشیمان تھا، بلکہ مراد یہ تھی کہ میں انسانی مدد طلب کر کے خدا پر ایمان اور بھروسے کی کمی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تاہم سپاہیوں اور سواروں کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ عزرا کو اس سفر کے خطرناک ہونے کا علم تھا جس پر وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ خدا بجائے کہ انسانوں پر بھروسہ کرے، اس نے خدا سے مدد مانگی اور روزے میں چلا گیا، بلکہ جتنے اس کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ روزہ رکھا، منادی کی، جس طرح ہم نے دیکھا ایسٹر نے روزہ رکھ کر اپنی قوم کو بچایا۔ پھر 99 کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یونا نبی نے جب منادی کی بتایا تو ان ساروں نے بھی پورے وہ جتنے بھی تھے انہوں نے روزہ رکھا، ایون جانوروں نے بھی رکھا، پرندوں نے بھی، سب نے خاکسار ہو کر خدا کی حضوری میں بیٹھ گئے، اور خدا نے کیا کیا؟ ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کا جواب دیا۔ تو ہم روزوں میں یہی سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے روزے ہماری زندگی میں ہونے چاہیے جو ہمارے خدا کو پسند آ جائیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے زبور 5:8-11 میں کیا لکھا ہے: اے خدا، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا اور میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے لہلکائیں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں، خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، خاکسار ہو جاتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھڑا لیتا ہے۔ اسی طرح عزرا 7واں باب اس کی 25-27 میں یوں محکوم ہے: اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش مندی کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاصروں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتے ہوں سکھاؤ۔ خداوند ہمارا باپ دادے کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ باتیں بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اسی طرح اس نے ہر راستے کو ان کے لیے بنا دیا، اور وہ آرام سے وہ چلے گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ کامیابی حاصل کی، اور وہ فتح یاب ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کہ خداوند ان کے ساتھ تھا۔ پھر خداوند ہمارے مدد کرتا ہے، ہر حال میں ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کلام کہتا ہے کہ جب تو نے مجھے پہچانا ہے، میرا نام لیا، تو میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تجھے بچاؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جس پر جو بھی مشکلیں آئی ہیں انہوں نے کیا کیا؟ روزے رکھے ہیں، دعا کی ہے، اور روزہ اور دعا ہی سے ہمارے خداوند، ہمارا خدا ہمارے ساتھ اس کا ایک رشتہ، رابطہ جو ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ہمیں اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دعاؤں میں جانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا نے خدا کی شکر گزاری کی اور کہا کہ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خدا کے گھر کو جو یروشلم میں آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالمی قدردان سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا توقیت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ آمین۔ خداوند سب کچھ ممکن کر دیتا ہے جب ہم روح اور سچائی سے اس کے پاس آ جاتے ہیں، جب روزے دعا میں آتے ہیں تو خداوند ہمارے سفر کو آسان کر دیتا ہے، خداوند ہماری منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم سیکھ رہے ہیں روزے کیوں رکھنے ہیں، خاص مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں جو خداوند نے ہمیں موسیٰ کی شریعت کے مطابق بتائے ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اور جب ہم مشکلوں میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، چاہے مشکلیں تکلیفیں کتنی بھی کیوں بڑی نہ ہوں، بیماریاں لانتیں کتنی بھی کیوں بڑی نہ ہوں، ان سب سے بڑھ کر ہمارا خداوند ہے، اور اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم روزہ دعا میں جائیں۔ اس نے کلام کے ذریعے سے ہم سب سے کلام کیا ہے، اور جب ہم کلام کو لے لیتے ہیں، ہم روزوں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی حکومتوں نے جب روزے رکھے ہیں تو وہ فتح یاب ہوئے۔ تو
اسی طرح خدا کے لیے زندہ رہنے کے لیے شخصی کامیابی نہیں بلکہ خدا کے ساتھ پیوستہ رہنا زیادہ اہم ہے۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، پابند کرتا ہے کہ جب ہم کلام کے مطابق جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے اس پر چلیں۔ اسی طرح عذرا ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو خدا کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب ہم کلام سے سیکھتے ہیں۔ کسی شخص کا خدا کو جاننے کے لیے اس کے کلام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کی رضامندی پہ چلنا ضروری ہے، اس کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو لیں گے تو خدا ہماری عذرا کی طرح رہنمائی کرے گا اور ہماری زندگیوں کو کامیاب اور فتح یاب کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جب ہیکل میں لوکا کی انجیل ہے اور اس کا لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 36 اور 38 میں وہ اس عورت کے لیے جو روزہ رکھتی تھی، جو عاشر کے قبیلے سے ہنیا نامی ایک اور بیٹی تھی، جو بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی اور اپنے کنوارے پن کے 7 برس سے ایک شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی اور 24 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن وہاں روزوں اور دعاؤں میں عبادت کرتی تھی اور اسی گھڑی وہاں ہی رہتی تھی، دعا اور روزے میں رہتی تھی۔ تو اسی طرح خداوند میں ہمیں چلنے کے لیے ہمارا روزوں کا وقت کوئی خدا نے مقرر نہیں کیا۔ جب اس نے کہا ہے، جب ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں تو ہمیں روزہ دعا میں جانا ہے۔ ہم جنوری سے لے کر دسمبر تک پورے سال ہمارے پاس روزے ہم رکھ سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے خداوند کے قریب ہم جاتے ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان کامیاب ہوں گے جب ہم روزے دعا میں جائیں گے، ہماری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ آئیں ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند خدا ہمیں بھی عذرا کی طرح عقل اور دانائی دے دے تاکہ ہم صرف کلام کے مطابق چلیں اور کلام کو پورا کریں اپنی زندگی میں۔ ہم موسیٰ کی شریعت کے مطابق چلیں اور خداوند کی مرضی کو پورا کریں، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا میں کلام کو پورا کرنے آیا ہوں، ختم نہیں کرنے آیا۔ انہوں نے کلام کو پورا کر کر ہمیں سکھایا ہے۔ اس خداوند خدا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر کر ہمیں سکھایا ہے، دکھایا ہے۔ اسی لیے تو خداوند کہتا ہے جس طرح میں غالب آ کر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا ہوں کہ باپ کی ہر مرضی کو میں نے پورا کیا ہے، اسی طرح آج یہ کلام مجھے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب فتح یاب ہونا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی ابدی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف کلام کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ چلنا بہت ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم عمل نہیں۔ اسی طرح کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ کو نیست و نبود کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد خدا ہوگا، وہ ابدیت کا شہزادہ۔ ہمیں اس کے کلام کو لینا اور اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ ہمیں صادق قدم رہنا اور اپنے کانوں کو شنوا کرنا تاکہ ہم ہمیشہ اس کی پاک مرضی پہ چلیں۔ اور پھر وہ وعدوں کا سچا خداوند خدا جو کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، خدا کے اس وعدے نے مجھے کبھی مایوسی نہیں ہونے دی، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، چکھ کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا رحیم خداوند ہے۔ ہمیں اس کے وعدوں پر بس کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے اور سچائی کے ساتھ اس پر چلنا ہے، کلام پر چلنا ہے۔ کلام جو خدا کا سچا اور برحق خدا کا کلام ہے، ہمیں کلام کو لینا ہے اور پھر ہم کامیاب اور فتح یاب ہوں گے۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتے ہیں اور سب کو برکت دیتے ہیں۔ خداوند ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کبھی کوئی بیمار نہ ہو، کوئی دکھ اور مصیبت ان کے پاس نہ آ سکے، کیونکہ جہاں یسوع لہو لگ جاتا ہے، جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں کوئی بیماری، کوئی دکھ نہیں رہتا۔ شرط یہی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو مانتے ہیں، خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، تب بھی خدا کے وعدے سب کی زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں۔ خدا نے جو کہا ہے وہ اٹل ہے، سچا ہے، برحق ہے۔ ہمیں اس کے وعدوں پہ چلنا ہے تاکہ اس کی مرضی میری اور آپ کی زندگی میں پوری ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے
ہے، ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔